اگر اپنی زبان کو اس نعمت سے محروم رکھا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، ایک بخل ہے جو مال کا بخیل ہوتا ہے، فرمایا بخیل بڑا وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہیں پڑتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخل تو دنیا میں بہت ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اور اس کی زبان خاموش رہے، وہ درود نہ پڑھے۔ دوسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، زندگی گزارتے وقت جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھے، انسان کسی بھی مجلس میں بیٹھنے والا اگر اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و وبال بن جائے گی۔ تیسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں کل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر کوئی شخص بھی دعا کرتا ہے، وہ دعا اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے جب تک اس دعا میں درود نہ پڑھا جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتى تصلی علی نبیک، جب تم دعا کرتے ہو تو جب تک تم درود نہیں پڑھتے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، درود پڑھو گے تو یہ اللہ کے پاس جائے گی، شرف قبولیت سے نوازی جائے گی، ورنہ یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ چوتھا نقصان، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جب کوئی شخص طبی موت مرتا ہے، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے تو انسان کی روح کا اخراج اس کے نوز سے ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی ملاحظہ کیا کہ میت کی ناک میں کچھ معمولی سا خم رائٹ یا لیفٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مات حتف انفی، یہ طبی موت مرا ہے۔ لیکن بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا انسیڈنٹ جس میں اس کی موت واقع ہوئی تو پھر جو زخم بڑا ہوتا ہے اس زخم سے اس کی جان نکلتی ہے۔ حدیث کہتی ہے رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، چوتھا نقصان یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو سننے کے بعد درود نہیں پڑھتا، اس کو طبی موت آئے لیکن وہ زمین پہ اپنا ناک بھی رگڑے، اس کی جان نہ نکلے، اس پہ موت کی سختیاں وارد ہوں۔ پانچواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا من ذکرت عنده فخطی الصلاة علی خاطئ طریق الجنہ،
جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بولا گیا، اس نے سنا اور وہ درود نہیں پڑھتا، وہ درود کی بات نہیں، اصل میں وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ چھٹا نقصان، من ينس الصلاة علي خطئ ابواب الجنة، جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا وہ تو جنت کے دروازوں کو بھول گیا۔ اور ساتواں بہت بڑا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے اور آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آمین کہا اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، کہا جبریل امین آئے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو انہوں نے کہا تھا جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے اور پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر لیتا، اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ آمین جبریل نے بھی کہی اور کہا آپ بھی آمین کہو، میں نے بھی آمین کہہ دی۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں، ایک یا دو، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں چلا جاتا، وہ جہنم میں گہرا چلا جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہی اور مجھے کہا کہ آپ بھی آمین کہیں، میں نے بھی آمین کہی۔ تیسری مرتبہ جبریل نے کہا جس شخص کے پاس آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور پھر وہ درود نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہی اور مجھے بھی کہا آمین کہو، میں نے بھی آمین کہہ دی۔ جو شخص درود نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کو کہاں جانا ہے؟ آج امت اللہ کے رسول کی سچی محبت سے آہستہ آہستہ محروم ہوتی جائے۔ بہت غصہ اس کو آتا ہے جب غیر مسلم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے میری محبت کہاں گئی؟ میں دن رات میں 24 گھنٹوں میں اللہ کے اس پیارے پیغمبر کے لیے تحفہ پیش کون سا کرتا؟ القرآن آن لائن اکیڈمی دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں گھر بیٹھے آن لائن اسکائپ، زوم وغیرہ پر قرآن پاک سیکھنے کی سہولت۔ ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں، بیسک قاعدہ کورس، ناظرہ قرآن وتھ تجوید کورس، حفظ القرآن وتھ تجوید کورس، ٹرانسلیشن قرآن کورس، نماز، دعائیں اور مسنون اذکار، عربک لینگویج کورس، فہم القرآن، تفسیر کورس، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں تفسیر، خلاصہ، مضامین قرآن۔ طلبہ و طالبات اپنا ٹائم اپنی مرضی سے منتخب کریں۔ ہر طالب علم کے لیے الگ الگ کلاس، انتہائی تعلیم یافتہ مرد اور عورت اساتذہ کی سہولت، 3 دن مفت ٹرائل کلاسز کی آفر۔ خاتون طلبہ کے لیے خواتین اساتذہ دستیاب ہیں، عمر کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے لیکچرز سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل اسلامک ٹیچر طیب کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویب سائٹ www.alquranpk.com کا وزٹ کریں۔ آن لائن کورس میں داخلہ کے لیے رابطہ کریں۔